اگر آج امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے، ایک طرف امام علی مقام ہو اور وہ یہ کہیں کہ تم سب میری طرف آ جاؤ، آپ لوگ کدھر کھڑے ہو؟ منہ سے بات نکالنے سے پہلے سوچنا ہے، ترازو پہ بات توڑ کے پھر منہ سے نکالنی ہے، کہاں کھڑے ہوں گے آپ؟ ایک طرف امام علی مقام کھڑے ہو، مشن کیا ہے؟ رفعت دین مصطفیٰ، عظمت دین مصطفیٰ اور پرچم دین مصطفیٰ کی سربلندی کے لیے حسین کھڑا ہے۔ کون حسین کے ساتھ کھڑا ہوگا؟ آپ سوچئے، سوچنے سے سوچے بغیر نہیں، پوری ذمہ داری سے، ایسے نہیں کہ میں آپ کو کہوں سبحان اللہ کہہ دیں، جوش میں آپ سبحان اللہ کہہ دیں، جیسے عام طور پر خطیب کہتے ہیں ہاتھ کھڑے کر دیں تو سارے ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں۔ اپنے ضمیر اور اپنے جو اندر کا انسان ہے نا، اگر مرا نہیں ہے زندہ ہے، ضمیر اگر مرا نہیں، ضمیر زندہ ہے، تو پھر اب سوچ کر عقل، شعور، دین کے ترازو پر پورا وزن کر کے پھر بولے آپ کدھر کھڑے ہوں گے۔ ایک طرف وہ لوگ ہیں جو کرپٹ ہیں، وہ لوگ ہیں جو دین دشمن ہیں، وہ لوگ ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ناموس پر پہرا دینے والے غازی ممتاز حسین قادری کو سولی پہ لٹکا دیا۔ ایک طرف وہ ہیں جنہوں نے آسیہ ملعونہ کو کفر کے حوالے کر کے کریڈٹ لیا ہے اور شاباش لی ہے، پیسے وصول کی ہیں۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ میں الزام لگا رہا ہوں، یہ بالکل ننگی کھلی ڈلی باتیں ہیں۔ تیسری طرف وہ لوگ ہیں جن کا آج بھی پیسہ بینکوں میں پڑا ہے، آج بھی جن کا پیسہ جناب والا سوئس بینکوں کے اندر، امریکی بینکوں کے اندر اور غیر ملکی بینکوں کے اندر جن کا پیسہ پڑا ہے، جو برطانیہ کی گلیوں میں 10% کے نام سے مشہور ہے۔ ایک وہ پارٹی ہے، یہ وہ پارٹیاں ہیں، اور دوسری اور چوتھی طرف ایک بندہ وہ کھڑا ہو جائے، اس کا نعرہ ہو آیا آیا دین آیا، اس کا نعرہ ہو دین کو تخت پہ لانا ہے، اس کا نعرہ ہو کہ ہم نے اسلام کی سربلندی کے لیے ہم نے اسلام کو ووٹ دینا ہے، پرچی حضور کے نام کی۔ تو بتائیں آپ کہاں کھڑے ہوں گے؟ آپ کہیں بھی نہیں کھڑے ہوں گے، بالکل میں صاف کہہ رہا ہوں، آپ کہیں کھڑے نہیں ہوں گے، آپ کا وجود کہیں بھی نظر نہیں آتا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نعرے لگانا آسان ہے، فلیکسز اور بینرز اور جناب والا اشتہار حسین تیری عظمت کو سلام ہے، یہ بڑا آسان ہے۔ کربلا کے تپتے ہوئے ریگزاروں پر، کربلا کی جناب والا انتہائی گرم زمین پر، تپتی ہوئی زمین پر علی اصغر کو پیش کر دینا، علی اکبر کو پیش کر دینا، یہ اور ہے۔ اور بیمار زین العابدین کو پیش کرنے کے لیے اللہ کے حضور درخواست کر دینا، یہ اور ہے۔ اپنے جناب والا جوان بچوں کی اور اپنے رفقا اور اپنے محبین کی ایک جماعت کو اللہ کے حضور پیش کر دینا، یہ اور ہے۔ نعرہ لگانا بڑا آسان ہے، جب تن پہ گزرتی ہے نا، جب جسم پہ گزرتی ہے پھر پتہ چلتا ہے کہ کس قدر روح فرسا یہ عالم تھا جس سے ہو کر گزرا گیا ہے۔ یہ آپ ان فلسطینی نوجوانوں سے پوچھیں تو آپ کو پتہ چلے گا۔ قرآن یہاں خوبصورت کرسی پر پڑھنا، کیسی پیاری خوبصورت کرسی ہے، آپ بھی انتہائی محبت سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو علامہ حافظ مبشر حسین صاحب مجددی نقشبندی صاحب نے قرآن پڑھا ہے جی، اور آپ نے قرآن سنا۔ واصف علی صاحب آپ کے ساتھ محو گفتگو تھے، اور مفتی محمد شہباز احمد رضوی صاحب آپ سے ہم کلام ہونے کے لیے ابھی موجود ہیں، اور آپ بھی بےتاب ہیں کہ ان کی خوبصورت گفتگو کو آپ سماعتوں کی نظر کریں۔ ایک طرف یہ ماحول ہے، پنکھے چل رہے ہیں، لائٹیں چل رہی ہیں، پرسکون ماحول ہے، اور آپ قرآن سن رہے ہیں، اور ایک طرف ذرا وہ ماحول دیکھیں، ویڈیو شاید آپ تک پہنچی ہو، پورا گھر ملبے کا ڈھیر بنا ہوا ہے، گھر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا، وہ گھر ملبے کا ڈھیر بن گیا ہے، یہودی بمباری سے مسمار ہو چکا ہے، اور وہ چھوٹا سا بچہ، آپ کا یہ بچہ
وہ بچہ جو پڑھ رہا نا والا نبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. وہ قرآن پڑھ رہا ہے، اسے قرآن سمجھ آ رہا ہے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں. آپ کے بچے کو نہیں پتا کہ ان میں کیا ہے، یہ لفظ کیا کہہ رہے ہیں، ان کے اندر کون سا تخاطب ہے، ان کے اندر کون سی جناب والا جو ہے وہ صحت کا راز پوشیدہ ہے، اس کے اندر صبر کا پیمانہ کہاں تک جو ہے وہ موجود ہے، کہاں تک اس کے اندر معنویت ہے، کہاں تک سوز ہے. میں اور آپ نہیں جانتے کیونکہ ہم اجمی ہیں، ہم جانتے نہیں، ہمیں پتہ نہیں. لیکن وہ بچہ جب عربی پڑھ رہا ہے، اس کی زبان ہے، اسے پتہ ہے والا نبلونکم میں پڑھ رہا ہوں مجھ پر کیا بیتی ہے. میرا گھر ملبے کا ڈھیر بن گیا ہے، مسمار ہو چکا ہے. جب اس نے قرآن پڑھا ہوگا تو کس قدر دل کی گہرائیوں سے، روح کے اندر جو ایک احساس کی انتہا ہے، وہاں سے جب یہ قرآن پڑھا ہوگا تو بتائیے پرواز کہاں تک گئی ہوگی. آپ اور میں محسوس کر سکتے ہیں اس کے کرب کو. ہم ویڈیو دیکھ کر بھی اتنا کہتے ہیں، اسٹیٹس لگا دیتے ہیں، بس اتنا کہہ سکتے ہیں. ہم رونا رو سکتے ہیں، اور ہماری حکومت جو ہے ہم اس کے مقات ہیں، اقتدار کے مقات ہیں. ہم ایسے درندوں کے مقات ہیں جنہیں خبر نہیں کہ بندہ پروری کیا ہے، جنہیں خبر نہیں کہ مسلمانی کیا ہے، جنہیں پتہ ہی نہیں کہ اسلام کا رشتہ یا اخوت کی یہ کیا ہے.